کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ رات کے سناٹے میں اکیلے ہوتے ہیں تو اچانک آپ کے گردن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے بالکل آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہو اور آپ کی سانسوں کی تپش کو محسوس کر رہا ہو؟ ہم انسانوں کی سب سے بڑی غلط فہمی ہی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اکیلے ہیں، لیکن یاد رکھیں، روشنی کے ختم ہوتے ہی ایک دوسری دنیا بیدار ہو جاتی ہے، وہ دنیا جہاں دیواروں کے کان نہیں بلکہ زبانیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ سائے جو آپ کا پیچھا کرتے ہیں وہ آپ کا عکس نہیں، وہ کوئی اور ہے۔ تو چلیے اپنے دروازے بند کر لیں، لائٹس کو بجھا دیں اور دعا کریں کہ آپ کے کمرے میں موجود وہ دوسرا سایہ صرف آپ کا وہم ہو، اور کمزور دل کے افراد اس ویڈیو کو نہ دیکھیں۔ اندھیرا ود ماہر میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ تو آج میں جس لڑکے کی آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں اس لڑکے کا نام فیاض ہے، اور یہ کہانی ایک سچے واقعے پر مبنی ہے، اور آج میں یہ کہانی اسی کی ہی زبانی سناؤں گا۔ میرا نام فیاض ہے اور میرا تعلق میرپور خاص کے ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں دربدر ٹھوکریں کھانا میرا مقدر بن چکا تھا۔ گھر کے حالات اتنے سنگین تھے کہ رزق کا انتظام کرنا ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک راحت نامی خاتون رہتی تھی، جو ایک بہت نیک دل خاتون تھی، جو ایک بااثر شخص کے گھر میں ملازمہ تھی۔ اس مہربان آدمی نے راحت آنٹی کے بیٹے کو ایک بیرون ملک میں ملازمت دلوائی تھی۔ جب میرے والد کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے میری والدہ کو راحت آنٹی کے پاس بھیج دیا تاکہ میرے لیے بھی کوئی راستہ نکل سکے۔ وہ شخص واقعی نہایت ہمدرد نکلا۔ اس نے وعدہ کیا اور 3 ماہ کی کٹھن جدوجہد کے بعد مجھے کویت میں اپنے ایک دوست کے پاس بھیج دیا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ جہاں میری نوکری لگی تھی وہاں تو اب کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، مگر اس آدمی نے مجھے دلاسا دیا اور کہا کہ کوئی متبادل انتظام کر لے گا۔ 1 ہفتے میں نے 4 لوگوں کے ساتھ تنگ و تاریک کمرے میں گزارا کیا، جہاں وہ مجھ سے نوکروں کی طرح کام نکالتے تھے۔ آخرکار وہ شخص ایک دن میرے پاس آیا۔ اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ اور لہجہ بوجھل تھا۔ اس نے کہا کہ ایک جگہ ملازمت خالی ہے، مگر پہلے پوری بات سن لو۔ وہ نوکری ایک قدیم اور ویران ہسپتال کے مردہ خانے کی ہے۔ یہ سن کر میرے بدن میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسی جگہ قدم نہیں رکھا تھا جہاں صرف موت کا راج ہو۔ مردوں کے درمیان رات گزارنے کا تصور ہی روح کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا، مگر غربت اور مجبوری نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ اس نے مجھے رہنے کے لیے گھر اور بھاری تنخواہ کا لالچ دیا، اور میں نے بوجھل دل کے ساتھ حامی بھر لی۔ اگلے روز وہ مجھے ایک طویل اور اجاڑ باغ سے گزار کر ایک انتہائی خستہ حالت عمارت کے سامنے لے گیا۔ عمارت کی دیواروں سے اس کی قدیم اور بوسیدگی جھانک رہی تھی، جیسے یہ کوئی ہسپتال کا حصہ نہیں بلکہ قبرستان کا حصہ ہو۔ باغ میں 2 مالی خاموشی سے کٹائی کر رہے تھے، جن کے چہرے بڑے پراسرار سے لگ رہے تھے۔ ریسیپشن پر ہماری ملاقات ایک کریم نام کے شخص سے ہوئی، جس نے بتایا کہ ڈیوٹی 12 گھنٹے کی ہے، مگر یہ ڈیوٹی رات 10 سے صبح 10 بجے تک کی ہوگی۔ رات کا وقت اور مردہ خانہ، میرے ذہن میں وسوسوں کے ناک پلنے لگے۔ لیکن کریم نے بتایا کہ اسے صرف ڈاکٹر کی مدد کرنی ہے اور ایک لڑکا اس کے ساتھ ہوگا۔ پھر وہ مجھے 5ویں منزل کے سنسان اور تاریکی کوریڈور میں لے گئے، جہاں ایک بھاری دروازے پر عربی میں مردہ خانہ لکھا ہوا تھا۔ وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی وحشت تھی جو سانس روکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہسپتال مکمل طور پر خالی تھا۔ ہر طرف مکڑی کے جالے اور بڑے بڑے تالے لٹک رہے تھے۔ وہاں قدم رکھتے ہی مجھے محسوس ہوا جیسے ہزاروں آنکھیں مجھے گھور رہی ہوں۔ ہال کے اندر 2 لوہے کے بیڈ رکھے تھے جو بالکل صاف تھے، مگر ان کی چمک میں ایک پراسرار سی ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی
کمرے کے ایک کونے سے سڑے ہوئے گوشت کی بو آ رہی تھی۔ کریم نے مجھے کام کی تفصیلات سمجھاتے ہوئے بتایا کہ یہاں آنے والی ہر لاش کی بائیو میٹرک ڈیٹا لینا اور ان کی جسمانی نشانات کی تصویر محفوظ کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ کمرے کے دوسرے حصے میں دروازے کے ساتھ 3 بڑی درازیں بنی ہوئی تھیں جو ایک بڑے ریفریجریٹر کا حصہ تھیں۔ لاشوں کو پلاسٹک کے مخصوص تھیلوں میں بند کر کے سرد خانے میں رکھنا اور پھر اے سی چلا کر درجہ حرارت برقرار رکھنا میرا اصل کام تھا۔ کریم مجھے وہاں چھوڑ کر جا چکا تھا اور ڈاکٹر کے آنے میں ابھی بھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ 60 منٹ میری زندگی کے سب سے کربناک ترین لمحات تھے، جہاں تنہائی اور موت کی بو نے میرے اعصاب کو مفلج کر دیا تھا۔ اس کمرے کی دیواریں جیسے مجھ پر گر رہی تھیں اور خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنے ہی دل کی دھڑکن کسی ہتھوڑے کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میں نے خوف سے بچنے کے لیے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا اور جتنی صورتیں یاد تھیں ان کا ورد کرنا شروع کر دیا، مگر اس جگہ کی وحشت میرے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد کوریڈور میں بھاری قدموں کی آواز گونجی اور 2 سائے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان میں ایک ڈاکٹر ادریس اور دوسرا اون تھا، جو میری طرح پاکستان سے آیا ایک کم عمر نوجوان تھا۔ اون کے چہرے کی زردی بتا رہی تھی کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوف زدہ تھا۔ ڈاکٹر نے ہمیں ضروری ہدایات دیں اور اگلے روز سے باقاعدہ ڈیوٹی پر آنے کا حکم دیا۔ شروع کے 3 دن تو سکون سے گزرے، کوئی لاش نہیں آئی تھی، مگر چوتھی رات کو جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ایک اسٹریچر پر سفید چادر میں لپٹی ہوئی لاش رکھی ہوئی تھی۔ کریم نے ہمیں فوراً کام شروع کرنے کا اشارہ کیا اور خود وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا چہرہ تکتے رہے۔ آخر کار میں نے ہمت جمع کی اور لاش کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ وہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ میں پیچھے کی طرف لڑکھڑا گیا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی کی لاش تھی جس کے معصوم چہرے کو چاقو کے بے رحم وار سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں مکمل طور پر سفید ہو چکی تھیں اور اوپر کی طرف مڑ چکی تھیں، جیسے موت کے وقت اس نے کسی انتہائی بھیانک چہرے کو دیکھ لیا ہو۔ اون تو سختے کی حالت میں کھڑا کانپ رہا تھا۔ لڑکی کی گردن پر گہرے زخم تھے جہاں سے شارک کاٹی گئی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے فنگر پرنٹس لینے شروع کیے اور اس کے نیلے رنگ کے فراک پر خون کے دھبے ابھی بھی تازہ لگ رہے تھے۔ رات کے اس پہر، اس سنسان 5ویں منزل پر ہم 2 زندہ انسان اور ایک کٹی پھٹی لاش۔ فضا میں موت کا رقص جاری تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لڑکی ابھی بھی ہمیں دیکھ رہی ہو۔ اون کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا لرزتے ہاتھوں سے لاش کا اندراج کر رہا تھا، جبکہ میں نے تمام کام ختم کر کے لڑکی کے خونی وجود کو پلاسٹک کے بڑے تھیلے میں منتقل کیا۔ اس کی ٹھنڈی رنگت اور بے جان جسم کا لمس میرے پور پور میں خوف کی لہریں دوڑا رہا تھا۔ ہم نے مل کر اس بھاری لاش کو ایک خاص کمرے کے کیبن میں رکھا اور جیسے ہی دراز بند کی، پورے کمرے کا درجہ حرارت اچانک سے گر گیا۔ ہم دونوں نے پیچھے مڑے بغیر اس منحوس کمرے سے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ اون کی گھبراہٹ اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ معذرت کر کے ہسپتال کی چھت یا کھلی جگہ پر بھاگ گیا اور میں اس ہال میں بالکل تنہا رہ گیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ مجھے محسوس ہوا کہ کیبن والے کمرے کا دروازہ نہایت آہستگی سے چرمرا کر کھل رہا ہے۔ میری نظریں اس سیاہ دھڑار پر جم گئیں جہاں سے اب ایک تیز اور عجیب و غریب نیلی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ روشنی اتنی شدید تھی کہ اس نے پورے ہال کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ میں سختے کی حالت میں وہیں صوفے پر دھس گیا۔ میرے حلق سے آواز نکلنا بند ہو چکی تھی اور اس کھلے دروازے سے اب ایک سفید گاڑھا دھواں نکل کر فرش پر رینگنے لگا، بالکل اسی طرح جیسے قدیم قبر سے بخارات اٹھتے ہیں۔ ایک لمحے کو مجھے ایسا لگا
کہ شاید یہ AC کی گیس ہے، مگر اس دھوئیں میں کسی جلے ہوئے گوشت یا پرانی ہڈیوں کی بدبو شامل تھی۔ میں نے دل کو مضبوط کیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اندر گیا تاکہ حقیقت کا پتہ لگا سکوں۔ جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا، میری آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ نیلی روشنی اب پوری دیوار پر رقص کر رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار دھماکے کے ساتھ وہ دراز خود بخود کھل گئی جس میں ہم نے اس لڑکی کو بند کیا تھا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام 8 کیبن اپنے آپ کھلنے لگے، جیسے اندر سے کوئی انہیں باہر ڈھکیل رہا ہو۔ عین اسی وقت اون نے پیچھے سے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں اچھل پڑا اور پیچھے دیکھا تو وہ مجھے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے دوبارہ کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہاں سب کچھ پہلے جیسا تھا ہی نہیں۔ تمام کیبن بند تھے اور وہاں نیلی روشنی غائب ہو چکی تھی۔ اون نے مجھے پانی پلایا اور کہا کہ شاید یہ تھکن کا وہم ہے، مگر میں جانتا تھا کہ جو میں نے دیکھا وہ کسی ہولناک حقیقت سے کم نہ تھا۔ دن گزرتے رہے اور ہسپتال کی خاموشی میرے اعصاب پر گہری ہوتی گئی۔ کبھی تو کئی روز تک لاشیں نہ آتی اور کبھی ایک ہی رات میں کئی انسانی وجود اپنی اپنی کہانیاں لے کر اس مردے خانے کی نظر ہو جاتے۔ اون کی موجودگی میرے لیے ہمت کا باعث تھی، مگر اس ہولناک واقعے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد اون کی طبیعت اچانک سے ناساز ہو گئی اور مجھے اس رات تنہا ڈیوٹی دینی پڑی۔ وہ جمعرات کا دن تھا اور جمعے کی مبارک رات شروع ہو چکی تھی۔ میں نے دل کا سکون اور وحشت کو کم کرنے کے لیے سورہ کاف کی تلاوت شروع کر دی۔ میری آواز اس سنسان ہال کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی کہ اچانک کسی نے دروازے پر زوردار دستک دی۔ میں ایک دم رک گیا اور جب دروازے کی طرف دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر تلاوت دوبارہ شروع ہی کی تھی کہ پہلے سے زیادہ خوفناک دستک سنائی دی، جیسے کوئی باہر دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں اپنی جگہ جم سا گیا۔ پورے ہسپتال میں میرے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر یہ دستک کون دے رہا تھا؟ میں نے تھوک نکلتے ہوئے ایک بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ مگر باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ 2 منٹ تک قبرستان جیسے سکون کے بعد دروازہ ایک بار پھر زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے خوف کے مارے قرآن پاک کو سینے سے لگا لیا اور سورہ بقرہ کی آخری آیت کو بلند آواز سے پڑھنے لگا۔ ابھی میں تلاوت کر ہی رہا تھا کہ ہال کے دونوں وزنی دروازے ایک ہیبت ناک دھماکے کے ساتھ کھل گئے، مگر سامنے دور دور تک کوریڈور خالی تھا۔ وہاں صرف اندھیرا اور ہو کا عالم تھا۔ کوئی انسان یا سایہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہمت جمع کر کر آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے باہر جھانکا۔ دائیں اور بائیں جانب پھیلی ہوئی لمبی راہداریاں کسی اژدہے کے منہ کی طرح لگ رہی تھیں۔ ابھی میں اس صدمے سے سنبھلا ہی تھا کہ رات کے 2 بجے ہسپتال کے ملازم ایک نئی لاش لے آئے۔ یہ لاش ایک بوڑھے انگریز کی تھی جس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی اور گلے پر رسی کے گہرے نشانات تھے، جیسے اسے کسی نے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا ہو۔ اس کے ساتھ موجود تصویر میں اس کی ایک آنکھ نکلی لگ رہی تھی، مگر جب میں نے لاش کا معائنہ کیا تو اس کی دونوں اصلی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان کا نیلا رنگ مجھے کسی گہری کھائی کی طرح اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس بوڑھے انگریز کی لاش کی ہیبت اتنی پراسرار تھی کہ اسے دیکھ کر میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا منہ غیر معمولی طور پر کھلا ہوا تھا اور اس کی زبان ایک طرف سے باہر لٹک رہی تھی، جیسے یہ موت کے آخری لمحے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ جب میں نے طبی معائنے کے لیے اس کا چہرہ قریب سے مشاہدہ کیا تو مجھے اس کے ناک کے نتھنے میں کوئی سفید چیز پھنسی ہوئی نظر آئی۔ میں نے جراحی والی چمٹی کی مدد سے اسے باہر نکالا تو وہ کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکلا۔
جس پر خون آلودہ روشنائی سے عجیب و غریب نشانات اور شیطانی طلسمات بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں نے وہ پرچہ اپنی جیب میں رکھا اور فنگر پرنٹس لینے کے لیے مڑا، میری چیخیں نکلتے نکلتے رہ گئیں۔ وہ لاش جسے میں نے سیدھا لٹایا تھا، اب وہ میری طرف کروٹ لیے لیٹی تھی اور اس کی نیلی آنکھیں سیدھا میری آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے لگا کہ میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی فنگر پرنٹس لینے کی کوشش کری، مگر مشین بار بار ایکسس ڈینائڈ کا پیغام دے رہی تھی، جیسے وہ مردہ وجود اپنی شناخت ظاہر کرنے سے انکار کر رہا ہو۔ بڑی جدوجہد کے بعد میں نے اسے کیبن میں بند کیا تو وہ خود بخود کھل گیا اور ہال کی تمام روشنیاں بند ہو کر اسی منحوس نیلی روشنی میں تبدیل ہو گئیں۔ میں نے توبہ استغفار کرتے ہوئے اسے دوبارہ بند کیا اور صوفے پر جا کر گر گیا۔ بھوک اور پیاس مٹانے کے بعد جب میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں تو میں نے اپنے اوپر ایک موٹی چادر ڈالی اور سونے کی کوشش کری۔ ابھی غنودگی طاری ہی ہوئی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میری چادر پیروں کی طرف سے آہستہ آہستہ کھینچ رہا ہے۔ میں نے نیند میں دوبارہ چادر اوپر کی، مگر 2 سیکنڈ بعد کسی نے نہایتی غصے اور وحشیانہ طاقت سے چادر کھینچ کر مردے خانے کی دروازے پر پھینک دی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ چادر اسی کمرے کی چوکھٹ پر پڑی تھی جہاں وہ بوڑھا بند تھا۔ اسی لمحے اس بند کمرے کے اندر سے کسی مرد کے دھاڑے مار کر رونے کی آواز آئی۔ وہ آواز اتنی دردناک اور ہولناک تھی کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کری، مگر خوف کے مارے میں درست راستہ ہی بھول گیا اور لفٹ کے بجائے میں راہداری کی طرف نکل گیا جہاں میرے سامنے ایک دروازہ میرا منتظر تھا۔ جیسے ہی میں نے اس پراسرار بند دروازے کو ڈھکیلا، اندھیرے میں سے سینکڑوں چمگادڑوں کا غول چیختا ہوا مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں اپنی زندگی بچانے کے لیے پیچھے ہٹا، مگر میرا پیر پھسلنے کی وجہ سے میرا سر فرش سے ٹکرایا اور کالی تاریک نے مجھے اپنے آغوش میں لے لیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں مردہ خانے کے اسی صوفے پر لیٹا تھا جہاں ڈاکٹر ادریس اور کریم تشویشناک حالت میں میرے سرانے کھڑے تھے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں انہیں رات کی ساری تفصیلات بتائی اور اس بوڑھے انگریز کی لاش کے بارے میں بھی بتایا۔ ڈاکٹر ادریس نے میری حالت دیکھ کر مجھے فوری طور پر گھر جانے کا مشورہ دیا اور ایک روحانی بزرگ کا پتہ دیتے ہوئے کہا کہ ان سے ملنا میرا بہت ضروری ہے۔ اگلے روز میں ان بزرگ کے پاس پہنچا جن کے نورانی چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ انہوں نے جب مجھ پر قرآنی آیات کا دم کیا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میرے وجود سے کوئی بھاری بوجھ اتر رہا ہو۔ میں نے وہ سفید پرچہ ان کے سامنے رکھا جو میں نے اس بوڑھے کی ناک سے نکالا تھا۔ بزرگ نے اس پر نظر ڈالی اور گہری سانس لی اور بتایا کہ یہ ایک نہایت خطرناک کالا جادو ہے جو اس شخص کے دشمنوں نے اس کے مرنے کے بعد اس پہ کیا تھا تاکہ اسے سکون نہ ملے۔ وہ روح اسی لیے تڑپ رہی تھی۔ جب تم نے وہ پرچہ نکالا تو وہ جادو ٹوٹ گیا اور اس روح کی تڑپ تمہیں دکھائی دی۔ ان بزرگ کی روحانی علاج اور دم سے آہستہ آہستہ میرا خوف ختم ہونے لگا۔ میں نے کچھ عرصے مزید ہسپتال میں کام کیا، مگر اب وہاں وہ وحشت نہیں تھی کیونکہ وہ کالا جادو ٹوٹ چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد ایک پرانے دوست کی مالی مدد سے میں نے اپنی ٹیکسی خرید لی اور میرپور خاص میں باعزت روزگار کمانے لگا۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ آج جب بھی میں اندھیری راتوں میں تنہا بیٹھتا ہوں تو وہ قدیم ہسپتال کا 5واں فلور، وہ نیلی روشنی اور وہ مردہ لڑکی میرے خوابوں میں آتی ہے۔ تو یہ تھی فیاض کی سٹوری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔